الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم کو، جو آخری کتاب ہے، جو اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو اسی لیے دنیا میں اتارا، کتاب کو اللہ نے بھیجا تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی ہو سکے، لوگوں کو وہ باتیں پتہ چل جائیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یعنی اللہ سے جیسے ڈرا جاتا ہے ویسے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں یقین ہے، ہم ایمان والے ہیں کہ یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں ایک وقت انسان کے ساتھ ایسا آتا ہے، موت آتی ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اس کو اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ یعنی ایک دن ایسا آئے گا جس دن پوری دنیا کو اللہ ختم کر دیں گے، فنا کر دیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ ہر انسان کو اور جنات کو اس کو اٹھائیں گے، اور جو جس نے زندگی میں کیا ہے، جو کر رہا ہے، اس کے عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو اس کے عمل کا بدلہ ہوگا، انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے۔ تو ڈر کا جو مفہوم آیا ہے قرآن میں کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اس دن جو قیامت کا دن ہے، اس دن کے آنے سے پہلے ہر وقت دل میں یہ خیال رہنا کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں اس کو اللہ دیکھ بھی رہا ہے، فرشتے لکھ بھی رہے ہیں، ہر چیز سیو ہو رہی۔ تو ہمارے دل میں ایک خیال، ہر وقت خیال رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا ڈر اس کے سامنے، یعنی اس کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر، جس کو قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کی خواہشات سے بچا۔ جو اللہ سے ڈرے گا اپنے خواہشات سے بچے گا اور اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا۔ اور یہی زندگی کا یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، کیونکہ اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اللہ کے ڈر کے ساتھ اپنی زندگی کو نہ دیں۔ اگر اللہ کا خوف، یہ کہ اگر ہم نے کوئی گناہ کیا، ڈر کی وجہ سے ہمارے گناہ ختم ہوں، ہم گناہوں سے بچیں گے۔ اگر ہم نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس گناہ پر ہماری پکڑ ہوگی، جو اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا۔ تو اس لیے ہم کو گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہ سے جتنا زیادہ انسان بچتا ہے، تو گناہوں سے بچنا یہ سب سے بڑا جو ہے کہ کمال ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان کو فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل بنایا گیا۔ فرشتوں کے اندر نورانیت ہے، ان کو گناہ کرنے کے، ان کے اندر گناہ کی کوئی وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی گئی۔ لیکن انسان کے نفس کے اندر دونوں صلاحیت ہے، اچھائی بھی کرنے کی اور برائی کرنے کی، یعنی دونوں طرف جا سکتا ہے۔ وہ برائی کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے، اچھائی کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے۔ لیکن ہم اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کریں، یہی ایک بہتر انسان کی مثال ہے، کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کو حساب دینا ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی، جس دن ہم نے اللہ کا دھیان اپنے